بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت کے نو نہالو، اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے جب ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں اپنے نور پاک سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا، اور آپ 40 سال تک اپنے نبی ہونے کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا. اس سے پہلے کفار و مشرکین اہل قریش چونکہ اسلام نہیں تشریف لایا تھا، آپ کو ابن عبداللہ کا بیٹا جانتے تھے، مگر نیک بہترین شخص، اخلاق سے مزین، رحم دل، کرم والے مانتے تھے، عادل منصف مانتے تھے، آپ کو امین و صادق جانتے تھے. جس دن آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس اعلان پہ جو ہے مخالفت شروع ہو گئی. اور سب سے پہلی مخالفت جو ہے، جو آپ کا چچا تھا ابو لہب، اس نے مخالفت کی. پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کفار مکہ نے مخالفت شروع کر دی. مخالفت ہوتی رہی، آگے بڑھتی رہی. آپ اپنی شان کے مطابق سمجھاتے رہے. ایک دن ابو جہل نے آپ کے پاس آ کر اپنی مٹھی میں کنکروں کو لے کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو جہل، تیری مٹھی میں کیا ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں یا میں بتاؤں. چنانچہ یہ تو بہت بڑی بات تھی. وہ مٹھی کو جس میں کنکر تھا کان کے پاس لے گیا. کنکروں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اس نے غصے میں آ کے کنکر پھینک دیا، کہا ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. اس طرح مخالفت آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل نے کفار مشرکین سے، اہل قریش سے مشورہ کیا کہ ہم لوگ ان کی نبوت کو چیلنج کرنے کے لیے ایک دن جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ سب کو معلوم ہے، جبل ابو قبیس پہ جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ ہم 13 تاریخ چاند کی 14ویں رات کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں گے کہ چاند کو 2 ٹکڑے آپ کر دو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تاریخ طے ہو گئی کہ آنے والی تاریخ 13، چاند کی 13 کو 14ویں رات کا چاند پورا کامل ہوتا ہے، ٹھیک بہت خوبصورت اور قریب ہوتا ہے. تاریخ طے ہو گئی، آپ کو بتا دیا گیا کہ فلاں دن جو ہے جبل ابو قبیس پہ 14ویں رات میں آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے قبول فرما لیا.
اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے یہ ملاحظہ فرما چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قوت دے گا کہ میری انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ فیصل جج کس کو بنائے؟ تو ابو جہل نے یمن میں ایک ان کے خاص لوگ تھے کفار و مشرکین کے، ان کا نام تھا حبیب یمنی، ان کو فیصل مانا اور ان سے کہا کہ آنے والے چاند رات کو 14ویں شب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر چاند 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا جائے گا اور آپ فیصلے کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ تاریخ آئی اور حبیب یمنی جو ہے یمن سے روانہ ہوئے مکہ معظمہ کے لیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی جو پیروں سے معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اسے چھوڑ کر آئے۔ آنے کے بعد 14ویں رات جبل ابو قبیس، وہ پہاڑی ہے جو صفا جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے اس کے سامنے ہے، اس پہاڑی پہ کفار مشرکین جمع ہوئے، ابو جہل بھی جمع ہوا۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے مطالبہ کیا، آپ نے کلمے کی انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک سائڈ گیا، ایک جانب گیا، دوسری جانب گیا۔ پھر آپ نے اشارہ کیا، وہ چاند آ کے مل گیا۔ حبیب یمنی جو آئے تھے فیصل جج بن کے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان لائے اور باقی جو ہیں انہوں نے اسے جادو کہہ کے نہیں مانا۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حبیب یمنی کو ایمان لانے کے لیے اور وہ ایمان لائے تو آپ نے فرمایا اے حبیب یمنی جاؤ اپنے گھر جاؤ، اور تمہاری بیٹی جسے تم پیروں سے معذور چھوڑ کر آئے تھے وہ تمہارے انتظار میں ہے، جاؤ، وہ تمہاری بیٹی اچھی ہو گئی، یہ جلدی وہاں سے نکلے تاکہ جا کر اپنے گھر پہنچیں۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ جو بند تھا ان کی بیٹی نے آ کے کھولا چل کر، اور اس نے کہا اے بابا جان، آپ نے تو وہاں کلمہ پڑھا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہاں کلمہ پڑھا دیا اور میں مومنہ ہو گئی، میں ایمان لائی۔ یہ نبی کا معجزہ، چاند 2 ٹکڑے ہونا سب کو معلوم ہے۔ معجزہ شق القمر کا ہے محمد سے آیا، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ تو نبی کے معجزے کا انکار کافر کرتا ہے، کافر نے کیا، اور جو نبی کے معجزے کا انکار کرے گا وہ کافر ہی ہوگا۔ نبی سے جو بھی ایسی چیز ظاہر ہو جو انسان کے عقل میں نہ آئے، عقل حیران ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ اور ولی سے جو ایسی چیز سامنے آئے، ایسا عمل صادر ہو جو عقل میں نہ آئے، وہ کرامت ہے۔ کرامت کا انکار جو ہے
وہ گمراہ، بدعقیدہ، گستاخ رسول ہے، گستاخ اولیاء ہے، اور نبی کے معجزے کا انکار کافر ہوئے، اور کافر اب بھی جو ہے نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دونوں معجزہ مشہور ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کنکر کا کلمہ پڑھنا۔ اس کے لیے اشعار بھی بچے پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اور ایمانی قوت عطا فرمائے، اور نبی کے معجزے کا انکار کرنے والوں کو اگر وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت پہ قائم رکھے، جو نہیں مانتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ کھاری پانی کو میٹھا آپ کے لعاب دہن سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کو فرمایا کہ میرے مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ بخار کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خاک شفا مشہور ہے، اس مٹی کو لے لو اور اپنے بدن میں لگا لو، شفا ہو جائے گی۔ شفا ہو گئی۔ آج بھی حاجی اور عمرہ والے جاتے ہیں تو خاک شفا ڈھونڈتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے پورے مدینے کی مٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ کے قدموں کی برکت سے مٹی میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ دوا سے زیادہ اس میں شفا اور برکت ہے۔ اب اسی طرح آپ کو معجزے کا یقین ہو گیا، معجزے کے بارے میں معلومات ہو گئی۔ فرمایا گیا نبی کا معجزہ حق ہے، ولی کی کرامات حق ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے، نبی کے سچے غلام تھے، نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ جب آپ کا دور خلافت تھا اس وقت آپ مدینے کے گلیوں میں رات میں گشت کیا کرتے تھے، دن میں بھی دیکھ بھال کرتے تھے، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک بار آپ مدینہ منورہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات تاریک تھی، ایک شخص آپ کو دیکھا اس نے اور چھپ کر بھاگنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی، اے بھاگنے والے ادھر آ۔ وہ کانپ گیا، ڈر گیا، اور جو چھپا کے لے جا رہا تھا وہ شراب تھی، شراب حرام ہو چکی تھی، شراب بند تھی، لیکن چھپ کر پینے والے اس وقت بھی پیتے تھے، آج بھی اعلان لوگ پیتے ہیں۔ شراب لے کر وہ جا رہا تھا، آپ کی آواز سن کر کانپ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ آج میں توبہ کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے عمر کے درے سے، عمر کے کوڑے سے بچا لیا تو اب کبھی زندگی میں شراب کو نہ دیکھوں گا نہ ہاتھ لگاؤں گا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول فرما لی۔ آپ نے جب بلایا اور فرمایا کہ کیا ہے تو کہا دودھ ہے۔ دودھ ہے؟ دکھا تو دودھ تو تھا نہیں، شراب تھی، لیکن آپ کی یہ کرامت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل سے جو دعا تھی معافی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور پروردگار عالم نے شراب کو دودھ سے بدل دیا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے کرامت صحابی رسول خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو بندہ معافی مانگ چکا ہے اب اس کو رسوائی سے بچانا ہے۔ تو آپ نے اشعار فرمائے ہیں: بندے مارا مکن رسوا عمر، پرداش بردار رادش را مدر، نام دارم اے عمر من ظلمنن، از دعا کردم خمر شیری لبن۔ خمر کہتے ہیں عربی میں شراب کو، اور شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، اور یہاں شراب مشہور ہے جو نشہ والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وہ دودھ تھا نہیں، شراب تھی، دودھ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سے قبول فرما لیا اور وہ بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ توبہ کرو میری بارگاہ میں سچی توبہ دل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو کبھی پھر اس سے قریب نہ جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ یہ سچی توبہ کی وجہ سے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامت کے ظہور سے یہ واقعہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔